یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ کہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، ہم نے حضرات علماء ربانیین کی تقاریر سنی جو قرآن پاک کے حفظ قرآن پاک کے موضوع سے متعلق بہت کافی اور وافی تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور انہیں اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے، ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ بزرگوں اور صاحبوں، ایک بات اس سے متعلق میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہونا ہے جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جو ورثہ ہیں، جو وارث ہیں، وہ بھی اللہ کے محبوب بندوں میں ہی شامل ہیں۔ اور قرآن پاک کے جو حافظ حضرات ہیں، اللہ کے یہاں ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑی عزت ہے۔ ان کی ایسی عزت ہے اللہ کے یہاں کہ جو ان کی عزت کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معزز بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حامل قرآن حافظ حامل القرآن حامل لواء الاسلام من اکرمہ اکرمہ اللہ۔ قرآن پاک کا جو حامل ہے، حافظ ہے، وہ اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے، اسلام کے جھنڈے کو سنبھالنے والا ہے۔ جو اس کی عزت کرے گا، جو اس کا اکرام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اکرام کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علماء کرام ہوں، حفاظ کرام ہوں، دونوں جہان میں اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے، بڑے بڑے انعامات ان کو آخرت میں ملنے ہیں۔ ہم سب عالم نہیں ہو سکتے، ہم میں سے ہر ایک حافظ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک کام ہم کر لیں، ایک عمل ہم کر لیں تو آخرت میں ان کی رفاقت، ان کی معیت، علماء کی، حفاظ کرام کی معیت، ان کا ساتھ قیامت میں جنت میں ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہونا ہے جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں سے ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ تھانہ بھون کے رہنے والے تھے۔ شاملی کے میدان میں جب جہاد ہوا اس میں وہ شہید ہوئے۔ ان کی مجلس میں ایک سیٹھ صاحب آیا کرتے تھے۔ بزرگوں کی یہ عادت رہی کہ جو حضرات ان کی محفل میں آتے جاتے ہیں ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ ذاکر بنیں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، تاکہ انہیں اجر عظیم ملے، بڑا ثواب حاصل ہو، ان کی اصلاح ہو۔ تو حضرت حافظ صاحب ان سیٹھ صاحب سے فرمایا کرتے تھے، سیٹھ صاحب یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، یہ ذکر کر لیا کرو، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔
ایک مرتبہ وہ سیٹھ صاحب جو تھے نماز کے پابند تھے، لیکن زیادہ ذاکر نہ تھے، زیادہ تسبیحات پڑھنے کا ان کی عادت نہ تھی۔ حضرت حافظ صاحب کی نصیحتیں سنتے رہتے۔ ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، حافظ صاحب کیا مجھے لمبے چوڑے وظائف بتاتے ہو؟ آپ تو مجھے کوئی ایک کام بتا دیجیے، چاہے وہ مشکل کتنا ہی کیوں نہ ہو، میں وہ کر لوں، جنت میں چلا جاؤں، اور یہ لمبے چوڑے وظائف مجھ سے مت پڑھواؤ۔ ہنستے ہوئے یہ کہا۔ تھے مخلص، حضرت حافظ صاحب کے سچے محب تھے، مطیع تھے، اطاعت کرنے والے تھے۔ ہنسی کے عنوان سے یہ بات کہی، اور ہنسی سے کیا بلکہ سچی بات کہی۔ جب شاملی کے میدان میں جنگ کا پروگرام بنا، حضرت حافظ صاحب نے لشکر تیار کرنا شروع کیا، اس کی تشکیل شروع کی۔ سیٹھ صاحب آئے، ان سے ذکر کر دیا کہ سیٹھ صاحب آپ جو کہتے تھے کہ کوئی ایک کام بتا دینا میں کر لوں، جنت میں چلا جاؤں، چاہے مشکل ہی صحیح، وہ کام سامنے آ گیا۔ پوچھا کیا حضرت، کیا کام ہے؟ کہا جہاد میں شریک ہو جاؤ، اس کے لیے تیاری کرو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بالکل تیار ہوں۔ گھر پہنچے اور گھوڑا تیار کیا، جہاد ہتھیار لگائے، حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جہاد میں شریک ہوئے، اور حسن اتفاق حضرت حافظ صاحب بھی شہید ہوئے اس جہاد میں، اور وہ سیٹھ صاحب بھی شہید ہوئے، دونوں شہید ہوئے۔ حضرت حافظ صاحب نے تو بڑے مجاہدے کیے تھے اور بڑے بڑے دین کے کام کیے تھے، اس کی وجہ سے بھی ولایت کے اونچے مقام پر پہنچے تھے، پھر شہید بھی ہو گئے، تو بڑی اونچے درجے کی جنت ان کو ملی۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حافظ صاحب اونچے درجے کی جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ یہ دیکھا کہ وہ سیٹھ صاحب جو ان سے محبت کرتے تھے وہ بھی اسی جنت کے اندر ہیں، اور اسی جنت کے اندر وہ بھی ٹہل رہے ہیں۔ وہ سیٹھ صاحب جو عمل میں ان کے برابر نہیں، بہت کم تھے، لیکن محبت ان سے رکھتے تھے، حافظ صاحب کے محب تھے، محبت رکھتے تھے۔ اور المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ انہوں نے حضرت حافظ صاحب سے محبت کی، اللہ نے جنت میں ان کی رفاقت عطا کی، ان کا ساتھ عطا کیا۔ ہم میں سے ہر ایک عالم نہیں بن سکتا، عالم نہیں ہے، ہر ایک حافظ نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہیں کہ آخرت میں ہمیں ان کی رفاقت کی سعادت حاصل ہو جائے، اور اس سعادت کو ہم بھی حاصل کر لیں، تو اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ ہم علماء کرام سے محبت کریں، حفاظ کرام سے محبت کریں، معلمین سے محبت کریں۔ اور یہ علماء اور حفاظ مدارس اسلامیہ میں تیار ہوتے ہیں، انہی مدارس اسلامیہ میں ہمارا یہ مدرسہ ہے جس میں حفاظ تیار ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں حافظ بن کر آگے چل کر عالم بھی وہ بنتے ہیں۔ تو ہمیں مدارس اسلامیہ جو یہ دین کے مراکز ہیں، علم کے مراکز ہیں، جس میں یہ حفاظ تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے، ان کا ہمیں تعاون کرنا چاہیے، اور تعاون ان کا ہم اپنے روپے پیسے سے بھی کریں، نیک مشوروں سے بھی کریں، اور ان کا تعاون ہمیں دعاؤں سے بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور اپنے فضل سے ترقی عطا فرمائے، تمام شرور و فتن سے ہمیشہ ان کو محفوظ کرے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ مدرسہ ماشاءاللہ دیکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن حفاظ ہر سال اس میں تیار ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ قبول کرے، اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیشہ کے لیے ایمان کامل نصیب فرما، اچھے اعمال اچھے اخلاق کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی بھی خاص طور سے حفاظت فرما، اسے دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس کی تمام ضروریات کی پردہ غیب سے کفالت فرما۔ اس مدرسے کے تمام مدرسین اور طلبہ میں اخلاص پیدا فرما، تمام اراکین اور معاونین میں اخلاص پیدا فرما، ہم سب کو خلوص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جس بچے نے یہ قرآن پاک حفظ کیا، اپنے فضل و کرم سے اسے صحیح معنی میں حافظ قرآن بنا، صحیح معنی میں قاری قرآن بنا، اپنے فضل سے اسے قرآن پاک کا عالم بنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے اسے قرآن پاک کے احکام پر عامل بنا، ہم سب کو قرآن پاک کے احکام پر عامل بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں آپ ہم سے اس طرح راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی آپ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ اے اللہ اپنی ناراضگی اور غصے سے، اپنے تمام عذابوں سے، تمام مصائب اور تکالیف سے اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں اپنی امان نصیب فرما، اپنی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیشہ کے لیے ہمیں عافیت، سلامتی اور خیر نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیشہ ہمیں خوشیاں اور مسرت نصیب فرما، رنج و غم کے اسباب سے محفوظ فرما، تمام پریشانیوں سے اور تمام پریشانیوں کے اسباب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں عزت و سرخروئی نصیب فرما، ذلت، خواری اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ پوری امت مسلمہ میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، سب کے ایمان اعمال کی اصلاح فرما، سب کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کے مکانات اور سامان کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرما، دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے فضل سے انہیں شفا نصیب فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ حسن خاتمی کی دولت ہمیں نصیب فرمانا، جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔